کہ فرعون کون ہے۔ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا، ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر کے اٹھا، صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی، پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، جوان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہ خانے میں چلی جائیں۔ وہ تہ خانے میں گئی، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں، بہا دیتی ہیں، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے۔ صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا، وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا، اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں، دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا، فرعون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا۔
اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو. عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو. اب پرورش کی جب بات آئی, بچے کو دودھ پلانا ہے, تو تایام کو بلایا گیا. شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے. بہت ساری عورتیں آئی, دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے. ان کی بہن وہیں کھڑی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ. وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی, اپنی ماں کو لے آئی, اور ان کی ماں آئی, موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی تو دودھ پینے لگ گئے. تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے, اور یہ خاندان کے اندر رہے گی, شاہی خاندان میں محل میں رہے گی, اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی, اجرت بھی دی جائے گی. فرعون کے گھر میں پرورش بھی, اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا, پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا. یہ شان ہے رب ذوالجلال کی. وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے. حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے. خیر, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے. جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی, فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تماچا لگا دیا. پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے منہ پر تماچا جڑا ہے تو بیٹا گھر کا, لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ وہ زناٹے دار جو تھپڑ لگا, ہو سکتا ہے تارے نظر آ گئے ہوں, وہ گھبرا گیا. کہا کہ یہ بچہ ایسا کیسے مجھے مار سکتا ہے, ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے. دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے, بیگم مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہوگا, یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا. پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے, اور لاڑ پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. فرعون نے کہا نہیں, مجھے چیک کرنا ہے, یہ بچہ جاندار ہے, جانکار ہے, یہ جانتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا ہے. فرعون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں یہ کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں ہے. امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو, ایک برتن میں آگ کی انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں, اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائیں. اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا, نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے, آگ دیکھے گا. کہا ٹھیک ہے, یہ آزمائش کی جائے گی. ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے, اور ایک برتن میں پھول لائے گئے, دونوں رکھے گئے. موسیٰ علیہ السلام کیا, ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا, 2 سال کی عمر ہے, کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو, اٹھا لو. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا. یہ تو امتحان تھا. جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا. آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے, جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی, ہاتھ میں بھی آگ لگی. پھر فوراً ہٹایا گیا. فرعون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں, یہ جانتا نہیں ہے, جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا, زبان نے زندگی بھر اثر رہا. پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی, اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے. پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں, نبیوں کا خاندان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں, اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے, اپنی عبادت کرواتا ہے, لہذا ہم فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے, سارے حالات. ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے, 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک بنی اسرائیل کا تھا, ان کے خاندان کا تھا, ایک فرعون کے خاندان کا تھا. تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام, ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں, مجھے بچا لو موسیٰ, مجھے بچا لو. موسیٰ علیہ السلام آئے, دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں. ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل, ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی, یعنی وہ فرعونی تھا, ایک گھونسا لگایا اس کو,
ایک گھونسا اس کو لگایا, وہ زمین پہ گرا اور مر ہی گیا, ختم ہی ہوا. نبی کا پنجہ لگایا, نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا. یہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یعنی میں نے تو اس دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا, آیتیں نازل ہوئی. پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا, پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا, دوسرا ہی دن تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے, کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا, آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے, یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے. یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا, اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے, ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے. تو چیخنے لگا, اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا. یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا. اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو, بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور ایک فرعونی کو, ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے. تو معاملہ بڑا بگڑ گیا. فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا. بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے, موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا, اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی, موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا. فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو, اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا. اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا, حضرت آسیہ. اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا, ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا. بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی, وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی. تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو, اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو. وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا, ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى, دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا, قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے, تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ, یہ بستی چھوڑ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے. یہ مصر کی سرزمین تھی, چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے. فخرج منها خائفا يترقب, وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے. موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے, ایک ایسی جگہ پر گئے. یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے. ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے, بہت ساری بھیڑ ہے, پانی کھینچ رہی ہیں. اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں, وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکل, آپ مضبوط تھے, قوی تھے, طاقتور تھے. پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا. تو وہ جوان لڑکیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ چلو, ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں, ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے. تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو, اجنبی ہو, مسافر ہو, اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے. کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں. تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں, وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, اللہ کے نبی تھے. تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام آئے, پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا, نجوت من القوم الظالمین, تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کے آئے ہو, رہو ہمارے ہاں رہو, کوئی حرج نہیں ہے. اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں, جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا.
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال احد ابنتی ہاتین علی ان قالت احداہما، ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہاں میں انی ارید ان انکحکا، میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا، اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک، اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی، 8 سال تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے، شادی بھی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہیں رہنے لگے۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر، اپنے گھر والوں یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے واپس۔ پھر آپ سفر پر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کی تلقین کرو، تبلیغ کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو۔ آپ نے زمین پر چھوڑ دیا۔ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا، وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا۔ اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی۔ دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، آپ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو۔ اَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو، ہاتھ کو، اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی۔ ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 2 معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو۔ اللہ نے فرمایا اب لے کر کے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، فرعون کو بھنک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں۔ کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو، میرے مقابل میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے، تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے۔ اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں، سب نکل گیا، وہ ایک ہی سانس میں سب کھا گیا، پکڑ لیا آپ نے۔
کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے. اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں، مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے. جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا. فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے. موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے. فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا اب ہم مار دیتے، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے. اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے، کام کتنے کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے. فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح. وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا. کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز، لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے. میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے. پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا.